بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے اسلام کی ایک بات تھی اسی اللہ نے واضح کیا ہے۔ آغاز اسلام میں اسلام کا قانون یہ تھا، شریعت کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی نے افطاری کے وقت افطاری نہیں کی تو اسے اگلے دن تک، اسے اگلی افطاری تک روزے کی حالت میں رہنا ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کی طرف پہنچنا بھی حلال اور جائز نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس معاملے کو مکروہ جانا اور وہ اس معاملے میں خیانت کی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی، آسان معاملہ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے روزوں کی راتوں میں عورتوں کی طرف جانا جائز نہیں تھا، لیکن اب ماہ رمضان کی راتوں میں عورتوں کی طرف پہنچنے کو ہم حلال کر رہے ہیں۔ احل لکم، حلال ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث، پہنچنا، الی نسائکم، عورتوں کی طرف پہنچنا، ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس مقام پہ مردوں کو عورتوں کا لباس کہا گیا اور عورتوں کو مردوں کا لباس کہا گیا، اس لیے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شوہر اور بیوی ایسے خفیہ معاملات ہوتے ہیں جو باہر کے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ شریعت یہاں یہ بھی سمجھانا چاہتی ہے کہ شوہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے معاملات گھر میں رکھیں، چار دیواری کے اندر رکھیں، کسی اور کے سامنے اپنے معاملات کو ڈسکس نہ کریں۔ ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم نے خیانت تم سے ہو گئی، فتاب علیکم، اللہ نے تم پہ رجوع فرمایا اور اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو، ابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہاں سے کرو جہاں سے اللہ نے تمہارے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے۔ وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیتے رہو، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید دھاگا کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر سے۔ اس آیت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے اپنے تکیے کے ساتھ سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ دیا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ دھاگے واضح ہو جائیں گے تو اس وقت تک ہم کھاتے اور پیتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عدی کا جو تقیہ ہے وہ بہت بڑا تقیہ ہے کہ جس نے
آسمان اور زمین کو اپنے اندر سما دیا ہے، اپنے اندر داخل کر دیا ہے۔ ادی کا تکیہ بہت بھاری تکیہ ہے اور بڑا تکیہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے لفظ اتار دیے اور اللہ نے کہا کہ اس سے مراد، سفید دھاگے سے مراد فجر صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد فجر کاذب ہے، یعنی تم کھاتے رہو پیتے رہو، فجر صادق تک کھاتے اور پیتے رہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو روزوں کو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ ولا تباشروہن، اور تم اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اعتکاف ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے، اور جو بھی مسجد ہو، المساجد ہے، تمام مسجدوں کے اندر۔ بعض لوگ ہیں جو صرف 3 مساجد میں اعتکاف کے قائل ہیں، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، لیکن یہ بات درست نہیں۔ قرآن کریم میں یہ بات ہے المساجد، تمام مساجد کے اندر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ انتم عاکفون فی المساجد، تم اعتکاف بیٹھو تمام مسجدوں کے اندر۔ اعتکاف شرعی یہ ہے، ماہر اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 21 سے لے کر 29 یا 30 تک 10 راتوں کا یا 9 راتوں کا جو اعتکاف ہے یہ مسنون اعتکاف ہے، اور یہ افضل ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں موطا امام مالک کے اندر کہ سنت ہے معتکف پر۔ جب صحابی یا صحابیہ لفظ سنت کہہ دیں تو وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کا وہ فرمان ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سنت طریقہ ہے معتکف پر کہ معتکف اپنے معتکف سے باہر نہ جائے، نہ وہ مریض کی تباہ پرسی کے لیے جائے، نہ وہ جنازے میں شریک ہو، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے معاملے کے لیے اپنے معتکف سے، اپنے خیمہ سے باہر جائیں۔ ہاں الا لما لا بد منہ، جس سے کوئی چارہ نہ ہو، پھر انسان یعنی معتکف پھر جا سکتا ہے۔ اور پھر حالت اعتکاف میں جو مباشرت ہے وہ بھی جائز نہیں ہے حالت اعتکاف میں، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اعتکاف کے اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ جایا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے سامنے اپنی آیات بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں یہود کی ایک قبیح صفت، اللہ نے ایک اور قبیح صفت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی یعنی جو ان کے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور فیصلہ لے جاتے ہیں حاکموں کی طرف، اور وہاں رشوت دیا کرتے تھے، رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس قبیح صفت کو اس مقام پہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے حق میں فیصلے کراتے ہو رشوت دے کر تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے،
بلکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندو، تم میرے پاس معاملات لے کر آتے ہو، فیصلے کراتے ہو میرے سے، اور میں دونوں کی باتوں کو سنتا ہوں، یعنی دونوں مدعی کی اور مدعا علیہ کی دونوں کی بات کو میں سنتا ہوں۔ تم میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے دلائل پیش کرنے میں بہت زیادہ یعنی وہ ہوشیار ہوتے ہیں، بہت چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو مضبوط قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں، میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن خیال کرنا کہ اگر بھائی کے حق میں سے تمہارے لیے میں نے فیصلہ کر دیا تو میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا تو تمہارے لیے حلال ہو گیا، نہیں، بلکہ تم اپنے معاملات کو خود ہی بہتر جانتے ہو۔ مدعی کو پتہ ہے، مدعا علیہ کو پتہ ہوتا ہے اس سارے معاملے کا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور تم ان مالوں کو حاکموں کی طرف لے جاتے ہو تاکہ کھائے ایک فریق لوگوں کا مال بالاسم، گناہ کے ساتھ کھائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاند کے متعلق سوال کیا۔ چاند کبھی کم ہو جاتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے، اور کبھی جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ظاہر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ انہیں بتا دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ یعنی وہ جو سوال کر رہے تھے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے سوال کے رخ کو موڑ دیا گیا اس بات کی طرف۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال اس کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہدایت کی بات یہ ہے، ہدایت کی وہ بات ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ سوال کرتے ہیں، لیکن تم نے وہ سوال کیا کہ چاند بڑھتا اور کم کیوں ہوتا ہے، تو یہ سوال تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا بڑھنا اور چاند کا کم ہونا یہ لوگوں کے میقات اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، آیت کریمہ کے اس حصے میں زمانہ جاہلیت کے اندر ایک دستور تھا کہ لوگ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاتے، اور جب وہ واپس آتے تو گھر کے پیچھے کی طرف سے، یعنی گھر کا جو پچھواڑا ہے، گھر کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا، اس کی طرف سے وہ آتے ہیں، اور اصلی جو دروازے ہوتے ہیں ان کی طرف سے نہیں آتے ہیں۔ وجہ یہ تھی، وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ چونکہ ہم اب گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے ہیں تو لہذا گھر کے پیچھے کی طرف سے جانا چاہیے، گھر کے آگے کی طرف سے اصلی جو دروازے ہیں ان کی طرف سے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس عمل کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا،
ایک ہی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے کی طرف سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیک وہ شخص ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تمہیں چاہیے کہ تم اصلی دروازوں کی طرف سے آیا کرو، داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور لڑائی کرو، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہیں کرنی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور ان سے لڑو جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور جو شرک ہے، فتنہ اس مقام پر شرک کے معنی میں ہے، وہ تو شدید ہے، قتل سے بھی شدید ہے۔ اور نہ تم ان سے قتال کرو مسجد الحرام کے ہاں اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح ہے جزا کافرین کی۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آتے ہیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ اللہ کی زمین پر شرک نہ ہو، شرک ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آتے ہیں، فلا عدوان، تو کوئی زیادتی نہیں ہے اس کے بعد، علی الظالمین، ظالموں پر ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں۔ 3 مہینے وہ ہیں جو مسلسل آتے ہیں، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ اور چوتھا جو مہینہ ہے فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے، یعنی یہ 4 مہینے وہ رجب و مضر، رجب کے مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر قبیلے کی طرف کی، اور یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر کیا ہے۔ ایک مقام یہ ہے، اور ایک مقام اس سے پہلے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اور تیسرا مقام سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ یہ 4 مہینے، ان کا جو احترام ہے جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا، اور اسلام نے بھی ان کے احترام کو قائم فرمایا، ان کے احترام کو باقی رکھا۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھے، اسلام نے انہیں ان کی اصل کے اوپر قائم رکھا۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے احترام کا مہینہ ہے، ان کا 4 مہینوں کے احترام کو بھی اسلام نے قائم رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان حرمت والے مہینوں میں کوئی ان کے احترام کو توڑتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم اتنی زیادتی ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین کرو، یقین کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیت کریمہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اسلام کو عزت مل گئی ہے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر چکے ہیں،
اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں، اپنے کاروبار کی طرف اور اپنی تجارتوں کی طرف ہم توجہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا اور اللہ نے کہا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں اور فقہی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج اور عمرہ کو مکمل کرو، یعنی اگر کوئی شخص عمرے کا احرام باندھ چکا ہے تو اب اس کے اوپر فرض ہے کہ عمرہ وہ مکمل کریں۔ حالانکہ عمرہ کی ادائیگی فرض نہیں ہے، ایک نفل عمل ہے، ایک سنت ہے، لیکن اگر ایک شخص نے احرام باندھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ عمرہ کو مکمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمرے کی جو قضا ہے وہ آئندہ سال دی۔ عمرے کی، حالانکہ عمرے کی قضا نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی قضا دی اس لیے کہ وہ احرام باندھ چکے تھے۔ تو یہی مسئلہ اصول شاشی کے اندر، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ امام صاحب نے بیان فرمایا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو، یعنی اسے مکمل ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، کہ اگر تمہیں دشمن نے روک لیا ہے یا کسی خوف نے روک لیا ہے یا تمہیں مرض نے روک لیا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ جو ہدی ہے، قربانی ہے، وہ تم آگے بھیج دو اور تم واپس آ جاؤ۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم اپنے سروں کی تحلیق کراؤ حالت احرام میں، احرام کی حالت میں اپنے سروں کی تحلیق نہ کرو، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر، یعنی مسجد الحرام، جب تک کہ قربانی اپنے منحر کی طرف نہ پہنچ جائے۔ قربانی جو تم نے آگے بھیج دی ہے وہ جب منحر پر پہنچ جائے تو پھر تم اپنے رؤوس کی تحلیق کرو۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں، تو ففدیۃ من صیام، اور حالت احرام میں وہ تحلیق کرا لیتا ہے، یعنی اپنے سر کے بال اڑوا لیتا ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں اپنے سر کی تحلیق منع ہے، شریعت کے اندر منع ہے، لیکن اگر سر میں تکلیف ہے یا جوئیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو لہٰذا یعنی سر کی تحلیق ضروری یہ عمل ہو گیا ہے۔ اور اگر انسان احرام کی حالت میں سر کے بال اڑوا بھی لیتا ہے تو ففدیۃ من صیام، اس کا پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ 3 دن کے روزے ہیں، او صدقہ، یا 6 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، او نسک، یا پھر قربانی ہے۔ یہ 3 قسم کے فدیے ہیں، ان کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ،
فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ اگر ایک انسان نے عمرے کو حج کے ساتھ ملا لیا ہے، فمستیسر من الہدی، تو اس کے اوپر ہدی اور قربانی ہے، اور جو شخص قربانی نہ پائے تو پھر روزے ہیں 3 دن کے حج کے ایام میں، اور 7 دن کے جب تم واپس اپنے علاقوں کی طرف آ جاؤ، یہ 10 روزے ہیں کاملۃ مکمل۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو آسانی ہے یعنی تمتع، حج تمتع، یہ جو آسانی ہے کہ عمرے کو حج کے ساتھ ملا لینا، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا اہل مسجد الحرام کے قریب نہیں ہے، یعنی جو وہاں لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ صرف اور صرف حج افراد کریں۔ حج قران کی جو سہولت ہے یا حج تمتع کی جو سہولت ہے، یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، شدید العقاب، سخت سزا والی ذات ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حالانکہ حج کے صرف 6 ایام ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ 6 ایام حج کے ہیں، مگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اور پھر اشہر کا لفظ ہے، یہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 13 ایام، ان سب کے اوپر اشہر کے لفظ کا استعمال ہوا۔ اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر، اس دور میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اور ماہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے سے سفر وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ ہم مختصر سے ٹائم کے اندر یہاں سے الحمدللہ وہاں بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں، مکہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر لوگ اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور انہیں 2 مہینے لگ جاتے سفر کرتے کرتے۔ تو چونکہ وہ شوال سے حج کی تیاری کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، میں مختصر اس مقام پر مختصر جو حج کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ جو 8 ذی الحجہ ہے، یہ یوم الترویہ اسے کہتے ہیں، یوم الترویہ، یہ مینا کے اندر گزارنا پڑتا ہے۔ 9 ذی الحجہ یہ میدان عرفہ کے اندر گزارنا پڑتا ہے، اور جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے میدان مزدلفہ کے اندر گزارنی پڑتی ہے یہ رات، اور جو 10 ذی الحجہ جسے یوم النحر بھی کہتے ہیں، یوم النحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف ہے، اور اسی طرح تحلیق ہے، اور اسی طرح قربانی ہے، تو یہ 4، اور رمی جمار ہے، رمی جمار، یہ 4 کام 10 ذی الحجہ کے دن کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر 11، 12، 13 جو 3 ایام ہیں، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں صرف اور صرف رمی جمار کرنی پڑتی ہے، اور تینوں جو جمرات ہیں، جمرہ اولا، وسطی اور کبریٰ، ان کی رمی جمار کرنی پڑتی ہے۔ اور 13 ذی الحجہ کو طواف الوداعی کر کے حاجی اپنے علاقے کی طرف، اپنے ملک کی طرف واپس لوٹنے کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہ حج کے ایام ہیں، ان میں اعمال کیا کرنے ہیں وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ 8 ذی الحجہ کے دن مینا کے اندر ظہر اور عصر کی ادائیگی ہے، مغرب کی ادائیگی ہے، نماز عشاء کی ادائیگی ہے، اور نماز فجر کی ادائیگی۔ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، ظہر عصر کو جمع کرنا پڑتا ہے، ظہر عصر کو، اور پھر خطبہ سننا بھی مسنون ہے، اور پھر جو 10 ذی الحجہ کی رات ہے، نماز مغرب اور عشاء کو میدان مزدلفہ کے اندر جمع کرنا پڑتا ہے۔
ایک اذان کے ساتھ، 2 اقامتوں کے ساتھ، اور نماز فجر کی ادائیگی بھی میدان مزدلفہ کے اندر ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کے دن 4 کام کرنے پڑتے ہیں، یعنی تحلیق ہے، رمی جمار ہے، رمی جمار کے بعد قربانی ہے، اور پھر تحلیق ہے، اور پھر بیت اللہ کا طواف ہے۔ 11، 12، 13 ان 3 ایام میں صرف اور صرف رمی جمار کرنی پڑتی ہے، اور 13 کو طواف الوداعی ہوتا ہے۔ یہ مختصر حج کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فارضہ، جس شخص نے احرام باندھ لیا حج کے مہینے میں، جس نے احرام باندھ لیا حج کا، فلا رفث، تو احرام کے دوران رفث والی بات یعنی رفث مباشرت کی بات جائز نہیں ہے، اور فسق والی بات بھی جائز نہیں ہے، اور جھگڑا بھی نہیں ہے حج کے ایام میں۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ اختیار کرو۔ یعنی کچھ لوگ اس زمانہ کے اندر کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہاں سے ہم کچھ بھی نہیں لے جاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب کریم نے کہا نہیں، اسباب تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ وتزودوا، زاد راہ جو سفر خرچ ہے وہ اپنے ساتھ لے جاؤ، بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، اپنے ساتھ تقوی لے جاؤ۔ واتقون، اور مجھ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل والے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ حج کے ایام میں کاروبار کرنے کی بات آئی کہ کیا حج کے ایام میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا وہاں جا کر شرعی طور پر جائز ہے یا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ حج کے ایام میں وہاں مکہ مدینہ جا کر اگر تم کاروبار کرتے ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، تجارت کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ حج کے ایام مخصوص ایام ہیں، 8 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام ہیں۔ ان کے علاوہ اگر تم وہاں تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم تلاش کرو فضل رب کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم میدان عرفہ سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام کے ہاں، فَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ان آیات میں، اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی بار بار ذکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی میدان عرفہ ہے تو ذکر ہے، میدان مزدلفہ ہے تو ذکر ہے، میدان منا ہے تو ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شدید ذکر کرو، جس طرح کہ تم اپنے آبا کے تذکرے کرتے ہو، آبا کے تذکرے شدت کے ساتھ کرتے ہو، ویسے تمہیں چاہیے کہ تم پروردگار کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے، ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ذات ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، مناسک یہ لفظ نسک سے ہے، نسک قربانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو مناسک ہیں وہ حج کے احکام کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں اذا قضیتم مناسککم، جب تم حج کے احکام مکمل کر لو، فاذکروا اللہ، پھر تم اللہ کا پھر ذکر کرو، جس طرح کہ تم اپنے آبا کے تذکرے کرتے ہو یا اس سے بھی شدید تمہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں
ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ اللہ انہیں دنیا عطا کر دیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنات اور بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی حسنات اور بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایمان والوں کی دعا ہیں۔ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ دعاؤں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کرتا چلا جاؤں گا کہ کون کون سی دعائیں ہمیں اپنے وظیفے کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ تو اس دعا کو بھی اپنے وظیفے کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی بھلائیاں مانگی جائیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگی جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف آخرت اور دنیا کی حسنات نہیں، کچھ لوگ ہیں جو دنیا کی حسنات اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب کریم فرماتے نہیں، دنیا کی حسنات بھی مانگی جائیں اور جو آخرت کی حسنات اور خیر اور بھلائی ہے وہ بھی مانگی جائے، اس کا بھی سوال کیا جائے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی کو اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائے گا، حصہ عطا فرمائے گا جو انہوں نے کام کیے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی حسنات مانگتا ہے تو اللہ دنیا کی حسنات عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص آخرت کی حسنات مانگتا ہے تو اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دنیا آخرت کی دونوں کی بھلائیاں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ایام معدودات، ایام معدودات سے مراد اس مقام پر ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12، 13 یہ جو 3 ایام ہیں انہیں ایام معدودات کہا جاتا ہے، ایام تشریق انہیں کہتے ہیں، اور یہ تکبیرات کے ایام ہیں۔ 11، 12، 13 یہ تکبیرات کی ایام ہیں۔ صحیح ترین تفسیر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو ایام معدودات میں۔ اگر کسی نے تعجیل سے کام لیا فی یومین 2 دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی تاخیر سے کام لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تعجیل سے کیا مراد ہے اور تاخیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے یعنی جو منا کے ایام ہے 3 ایام 11، 12 کی جو رمی جمار ہے 11 کو جمع کر لیتا ہے تو یہ تعجیل ہے، کوئی حرج والی بات نہیں کہ 2 دن کی رمی جمار جمع کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص 12 کو جاتا ہے 12 اور 13 کی اکٹھے رمی جمار کر لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی حرج والی بات نہیں، گناہ والی بات نہیں، یہ تاخیر ہے۔ تو اگر رمی جمار میں تعجیل کی جائے کوئی حرج والی بات نہیں، اگر تاخیر کی جائے تو پھر بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وعلموا اور یقین کرو، کر لو انکم الیہ تحشرون کہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المہاد۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اخنس بن شریک کا۔ اخنس بن شریک یہ منافق شخص تھا، لیکن
فصاحت و بلاغت کے اندر بہت ماہر تھا یہ اخنس بن شریک۔ تو ان کی جو باتیں ہیں، اس کی باتیں وہ بہت پسند آتی تھیں لوگوں کو۔ اللہ رب کریم نے اس کا ذکر کیا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت تعجب میں ڈالتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے، یعنی نفاق، اور یہ بندہ سخت ترین جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اور جب یہ اعراض کرتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیت کو تباہ کرتا ہے اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایسے فسادی سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر جائیے، اخذتہ العزت بالاسم، تو اسے عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ، اسے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منافق انسان تھا، اوپر سے ظاہری طور پر میٹھی باتیں کرتا تھا اور اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن دل کے اندر کفر کو یہ چھپا چکا تھا۔ تو اللہ رب کریم نے اس کے نفاق کو ظاہر فرمایا۔ اللہ نے کہا اس کا کام ہے فساد برپا کرنا، اور اس کا کام ہے حرث اور نسل کو تباہ کرنا، لہذا اس کا جو انجام ہے وہ جہنم کی آگ ہے، لہذا اس کی باتیں تمہیں تعجب کے اندر نہ ڈالیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو عبداللہ بن سلام ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ عبداللہ بن سلام کا واقعہ تو اللہ نے آگے والی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخنس بن شریک کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں، حضرت بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، اللہ تبارک ان سے محبت کی جائے اور انہیں اپنے قریب کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ نرم ہے اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان والے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان یقیناً تمہارا واضح طور پر دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسل گئے ہو بعد اس کے کہ تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، فَعْلَمُوا، پس یقین کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کہ نہیں انتظار کر رہے، الا ان یاتیہم اللہ، اگر یہ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آ جائے، بادلوں کے سائے میں آ جائیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی ان کے سامنے آ جائیں، وقضی الامر، اور امر کا فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ کتنی ہم نے انہیں واضح نشانیاں عطا فرمائیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت معجزات عطا فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے 9 معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل، تو لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے،
چاہتے وہ یہ تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق وہ نجات انہیں دیے جائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جس شخص نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا، من بعد ما جاءته، نعمتیں آ جانے کے بعد، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شدید سزا والی ذات ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے سامنے دنیا کی زندگی کو مزین اور خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کافرین کا حال یہ ہے کہ ایمان والوں کا تمسخر کرتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کفار تھے وہ حضرت صہیب کا، حضرت بلال کا، سلمان فارسی کا، سیدنا ابو ذر غفاری کا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان صحابہ کرام کا کفار مذاق اڑاتے تھے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ رب کریم فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تو مالی اعتبار سے یہ کافرین اوپر ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم انہیں اوپر کر دیں گے۔ صحابہ کرام کو، اسلام والوں کو، دین والوں کو، ایمان والوں کو قیامت کے دن ہم کافروں کے اوپر کر دیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جسے چاہتے ہیں رزق عطا کر دیتے ہیں، یعنی وسیع رزق عطا فرماتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں لوگ ہم مکتب تھے، ہم مسلک تھے اور ہم مذہب تھے، یعنی ایک ہی مذہب تھا، ایک ہی مسلک تھا، امتن واحدتن تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، انبیاء خوشخبریاں بھی لے کر آئے، اور منذرین، ڈرانے والے انبیاء بھی مبعوث فرمائے، اور اللہ نے کتابیں بھی اتاری حق کے ساتھ، تاکہ وہ انبیاء کرام لوگوں کے مابین اختلافی باتوں کے اندر فیصلہ فرمائیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی لوگ ہم مسلک تھے، ہم مذہب تھے، ہم مزاج تھے اور ہم نظریہ تھے، سب کا نظریہ ایک تھا۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں جب لوگوں کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد پھر امت کے اندر اختلافات ہو گئے۔ بغی بینہم، یہ اختلافات کیوں ہوئے؟ ان کے پیچھے حسد ہوتا ہے، ان کے پیچھے بغین بغاوت ہوتی ہے، ان کے پیچھے حسد ہوتا ہے۔ فہد اللہ الذین، ان کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں، اختلافات کے پیچھے اگر مفادات کو ترک کر دیا جائے، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیا جائے، تو آج بھی امت مسلمہ ایک ہو سکتی ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ اختلافی باتوں کے اندر ایمان والوں کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم عطا فرما دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔